بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی ہدانا الی دین الاسلام والصلاة والسلام علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اما بعد سامعین عظام، ہمارے ملک ہندوستان میں طبی اور میڈیکل رپورٹ کے مطابق کورونا وائرس کے مریضوں میں روز بروز اضافہ ہی ہوتا جا رہا ہے، جس کی وجہ سے پورے ملک میں 2 ماہ سے مسلسل لاک ڈاؤن نافذ ہے، یہاں تک کہ رمضان کا مبارک اور مقدس مہینہ بھی انہی حالات میں قریب الختم ہے۔ ان حالات میں مسلمانوں کے سامنے جہاں بہت سے مسائل آئے ہیں، ان میں ایک بڑا مسئلہ یہ ہے کہ عید کی نماز کا کیا ہوگا۔ ہم عید کی نماز اجتماعیت کے ساتھ کیسے ادا کر پائیں گے؟ اور بہت سے حضرات فون پر معلوم بھی کر رہے ہیں، تو اس سلسلے میں عرض ہے کہ ہم سب کا مذہبی و ملی رہنما، قرآن و سنت کا ترجمان، عالم اسلام کی ممتاز اور منفرد دینی درسگاہ دارالعلوم دیوبند کا فتویٰ شائع ہو چکا ہے، جو اس وقت سوشل میڈیا پر کافی گردش کر رہا ہے اور مسلمان اس سے رہنمائی حاصل کر رہے ہیں، جس کا خلاصہ یہ ہے کہ جن شرائط اور تفصیلات کے ساتھ مساجد میں، گھیروں میں، بیٹھکوں یا باہری کمروں میں نماز جمعہ پڑھنے کی اجازت دی گئی ہے، انہی شرائط کی رعایت کے ساتھ مساجد میں، گھیروں میں یا گھروں کی بیٹھکوں یا باہری کمروں میں نماز عید بھی ادا کی جائے۔ اور جو حضرات ان شرائط کی رعایت کے ساتھ نماز عید نہیں پڑھ سکتے ہیں، تو ان سے عید کی نماز معاف ہے، انہیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ البتہ یہ حضرات اگر اپنے گھروں میں 2 یا 4 رکعت نماز نفل چاشت کی نیت سے پڑھ لیں تو بہتر ہے، اور ان کے لیے باعث اجر و ثواب ہوگا۔ سامعین کرام، عید کی نماز کے متعلق کچھ اہم اور ضروری مسائل ذکر کیے جاتے ہیں۔ عید کی نماز احناف کے نزدیک اصح اور مفتیٰ بہ قول کے مطابق واجب ہے۔ عید کی نماز میں 6 زائد تکبیریں ہوتی ہیں، 3 پہلی رکعت میں، ثنا کے بعد قرات سے پہلے، اور 3 دوسری رکعت میں قرات کے بعد رکوع سے پہلے۔ یہ 6 زائد تکبیریں ہیں جو کہ واجب ہیں۔ اور عید کی نماز کا وقت سورج کے مکمل طلوع ہونے کے بعد شروع ہو جاتا ہے، یعنی جس وقت نماز اشراق پڑھی جاتی ہے اس وقت عید کی نماز کا وقت شروع ہو جاتا ہے، اور زوال شمس تک عید کی نماز کا وقت باقی رہتا ہے۔ صدقۃ الفطر عموماً رمضان ہی کے مہینے میں ادا کر دیا جاتا ہے، یہ صحیح اور درست ہے، لیکن اگر کسی وجہ سے رمضان میں ادا نہ کیا جائے تو نماز عید سے پہلے تو صدقۃ الفطر ادا کر دینا ہی چاہیے۔ عید کی نماز کا خطبہ سنت ہے اور وہ نماز کے بعد دیا جاتا ہے، اس کے برخلاف جمعے کا خطبہ شرط ہے اور وہ جمعے کی نماز سے پہلے دیا جاتا ہے۔ عید کی نماز سے پہلے نہ اذان کہی جائے گی اور نہ تکبیر کہی جائے گی، یہ نماز بغیر اذان اور اقامت کے پڑھی جائے گی۔
عزیزان گرامی، عید کی نماز کی نیت اور طریقہ یہ ہے، نیت اس طرح کرے کہ 2 رکعات نماز واجب عید الفطر 6 زائد تکبیروں کے ساتھ واسطے اللہ تعالی کے، رخ میرا کعبہ شریف کی طرف، پیچھے اس امام کے۔ اگر نیت کرنے والا خود امام ہے تو پھر وہ پیچھے اس امام کے نہ کہے، کیونکہ وہ خود امام ہے۔ یہ نیت کے الفاظ ہیں، اگر ان کو زبان سے کہہ دیا تو بہتر ہے، اگر زبان سے نہ کہہ سکے تو دل میں ارادہ کر لے، اس سے بھی نیت صحیح ہو جائے گی، کیونکہ نیت اصل دل کے ارادے کا ہی نام ہے۔ اس کے بعد امام صاحب دونوں ہاتھ کانوں تک اٹھا کر تکبیر تحریمہ کہتے ہوئے اپنے ہاتھوں کو ناف کے نیچے باندھ لیں گے اور ثنا پڑھیں گے۔ مقتدی حضرات بھی اسی طرح کریں گے۔ پھر 3 زائد تکبیریں کہیں جائیں گی، اس طور پر کہ پہلی اور دوسری تکبیر میں دونوں ہاتھ کانوں تک اٹھا کر چھوڑ دیں گے، اور تیسری تکبیر میں دونوں ہاتھ کانوں تک اٹھا کر نیچے چھوڑے بغیر ناف کے نیچے ہاتھوں کو باندھ لیں گے۔ اس کے بعد امام صاحب آہستہ سے تعوذ یعنی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم اور تسمیہ یعنی بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر بلند آواز سے قرات کریں گے، اور مقتدی حضرات خاموش رہ کر قرات کو سنیں گے۔ اس کے بعد رکوع اور سجدوں کے ساتھ رکعت مکمل کرنے کے بعد دوسری رکعت کے لیے کھڑے ہو جائیں گے، اور امام صاحب قرات فرمائیں گے۔ قرات سے فارغ ہونے کے بعد اور رکوع سے پہلے 3 زائد تکبیریں ہوں گی، اس طور پر کہ تینوں تکبیروں میں دونوں ہاتھ کانوں تک اٹھا کر چھوڑ دیے جائیں گے۔ پھر ایک چوتھی تکبیر ہوگی جو رکوع کی تکبیر ہوگی، اس میں ہاتھ کانوں تک اٹھائے بغیر سیدھے رکوع میں چلے جائیں گے، اور پھر باقی نماز کو حسب معمول مکمل کریں گے۔ پھر نماز کے بعد امام صاحب 2 خطبے ارشاد فرمائیں گے جو عربی زبان میں ہوں گے۔ موجودہ حالات میں جمعے کے خطبے کی طرح عید کے خطبے کو بھی دارالعلوم دیوبند اور دیگر علماء کرام نے مختصر طور پر ترتیب دیا ہے، جو سوشل میڈیا پر موجود ہے۔ پہلے خطبے سے قبل 9 مرتبہ تکبیر تشریق یعنی اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد، یہ تکبیر 9 مرتبہ پڑھنا پہلے خطبے کے شروع میں، اور دوسرے خطبے کے شروع میں 7 مرتبہ پڑھنا یہ افضل اور مستحب ہے۔ اگر نہ پڑھیں تو کوئی حرج نہیں ہے۔ عید کی نماز کے بعد خطبہ دینا سنت ہے، مگر شروع ہو جانے کے بعد اس خطبے کا سننا واجب اور ضروری ہے۔ اس لیے مقتدی حضرات کو نماز سے فراغت کے بعد خاموشی کے ساتھ خطبہ ضرور سننا چاہیے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے اللہ تعالی ہم سب کو دین کی صحیح سمجھ عطا فرمائے، اور اس وبائی مرض کورونا وائرس کو ختم فرما کر اللہ رب العزت حالات کو سازگار فرمائے۔